الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علوم القرآن کے سبق میں کل ہم نے وحی کی تقسیمات پر بحث کی. آج کا مبحث ہے ضرورت وحی. وحی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا وحی کے بغیر انسانوں کو زندگی گزارنا ناممکن تھا؟ علماء کرام نے زندگی کو گزارنے کے دو اسالیب بتائے ہیں. ایک اسلوب جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ عقل ہے، اور دوسرا اسلوب جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ علم ہے، اور علم میں بھی وحی. مسلمانوں کے لیے عقل سے زیادہ اہمیت وحی رکھتی ہے. بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ان تمام طبقات کے لیے جو زندگی کو اس اسلوب پر گزارنا چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے بنانے والے کو راضی کر سکیں، اس کے احکامات کی اتباع کر سکیں. اور دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی سمیٹیں اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی سمیٹیں. ایسے لوگوں کو بالآخر وحی کی طرف آنا پڑتا ہے. وحی اور عقل کا بظاہر تعارض ہے. کچھ لوگ عقل کے متبعین ہیں، حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وحی اور عقل میں فرق یہ ہے کہ عقل کی جو معلومات ہیں وہ سائنس کے اصول کے تحت تجربات اور مشاہدات کے تجزیے اور تحلیل سے ماخوذ ہے. سعادت اور شقاوت کے اصول عقائد اور اخلاق کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ. ایک مبحث ہے باقاعدگی سے کہ عقل اور وحی میں کیا فرق ہے.
اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے کہ عقل کی معلومات، تجربات اور سعادت و شقاوت کے اصول، عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہے، جو کہ تجربات، مشاہدات اور محسوسات کے دائرے سے خارج ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعے ان کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی دنیا میں ان کی کوئی لیبارٹری ہے کہ جس میں جانچا جائے سعادت و شقاوت کے کیا اصول ہیں۔ تو گویا سعادت و شقاوت کے اصول، عقائد، اخلاق و اعمال کو اگر دیکھنا ہو تو وحی کی ضرورت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے عقل اور وحی میں کہ عقل کے فیصلوں میں وہم کی مداخلت ہوتی، جس کی وجہ سے بسا اوقات غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عقول متفاوت، سارے لوگوں کی عقل ایک جیسے کام نہیں کرتی۔ عقل صحیح کی صورتیں کم ہیں اور عقل فاسد کی صورتیں زیادہ ہیں۔ مثبت سوچ اپنانے والے کم ہیں، منفی سوچ اپنانے والے زیادہ ہیں۔ جو لوگ مثبت سوچتے ہیں وہ منفی واقعے میں بھی مثبت پہلو نکال لیتے ہیں، اور جو منفی سوچتے ہیں وہ مثبت واقعات میں بھی منفی پہلوؤں کا زیادہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایک جیسے سوچ نہیں ہے کہ عقل پر انحصار کیا جائے۔ چوتھا فرق، عقل کیا چیز ہے؟ عقل کے فیصلے بسا اوقات جذبات کے تحت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ انسان جذبہ محبت میں آئے تو بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور جذبہ نفرت میں آئے تو بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے جو کہ قطعی طور پہ غلط ہے، اور مقولہ کیا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شریعت اس کی سختی سے نفی کرتی ہے، اور عقل سلیم بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ محبت میں آپے سے باہر ہو جانا اور ان اصولوں کو توڑ دینا جو اصول دینی ہیں، مذہبی ہیں، معاشرتی ہیں، تہذیبی ہیں، اخلاقی ہیں، ان سارے اصول کو پامال کر کے کوئی آدمی کہے کہ میں تجھے محبت کر رہا ہوں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اگر اس کی ابتدا ڈھونڈیں تو یہ بھی محبت سے شرک میں تبدیل ہوا، کنورٹ ہوا ہے۔ اور جو لوگ جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے، وہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے محبت کے لیے بھی اصول دیے اور نفرت کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی اصول وضع کیے، یعنی دونوں میں سے جذباتیت کو نکال دیا ہے۔
کسی سے جنگ ہو تو بھی شریعت اصول دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن عظیم الشان کی آیات اس پہ دال ہیں، واضح آیات ہیں کہ جنگ میں بھی حدود سے تجاوز مت کرو. بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ ان کے احبار اور رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو بھی، اور ان لوگوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، ان کو اس جنگ کا حصہ مت بنا، ان پہ حملہ مت کرو. اور ایک بڑا اصول دیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ. اگر وہ صلح کے لیے مائل ہیں تو صلح کر لو، پھر یہ نہ کہو کہ نہیں جی ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم نے تو جنگ ہی کرنی. تو یہ اصول دیے، یعنی جنگ بھی جذبات کے تحت نہیں ہے. ہمارے سامنے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا جو سردار تھا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو منافقین کا سربراہ ہے. اس نے تو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر الزامات لگائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن چھڑایا اور جنازہ پڑھائی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اختلاف کسی نفرت کے جذبے سے نہیں تھا کہ جذبات میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی فرما لیں. اس کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ اسی خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. گرچہ بعد میں تائید وحی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ آئی، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بیان دیا اور پالیسی وضع کی. اس پالیسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر نے باوجود ذاتی طور پہ اس فیصلے سے متفق نہ ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھی. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں ایک دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کے گلے پہ خنجر رکھتے ہیں، وہ نیچے سے تھوکتا ہے. جہاد جاری ہے. جب تھوکتا ہے تو حضرت علی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں؟ وہ تو آپ کے قبضے میں آ گیا تھا. فرمایا جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ اب میں جو لڑائی کر رہا ہوں وہ اپنے ذات کے لیے کروں گا، وہ دین کے لیے نہیں ہوگی. تو جنگ میں سب جائز نہیں ہے، محبت میں سب جائز نہیں ہے. عقل یہ سکھاتا ہے. اور انسانی عقل جو ہے یہ جذبات کا تابع ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو اگر یہ معلوم نہیں ہے، سرجن ہے وہ آپریشن کرتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ مریض کون ہے، تو بڑے آرام سے اس کا آپریشن کرے گا، وہ ماہر ہے اس فن کا. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ جس کا وہ آپریشن کر رہا ہے یہ اس کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے یا اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. وہ اس وقت کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے گا جس سے مریض کو نقصان ہو جائے، کیونکہ وہ جذبات میں ہے. پانچواں فرق یہ ہے کہ عقل جانبدار ہے.
دنیا بھر میں جو لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، پہلے اپنے ذات کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے گھر کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے خاندان کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے علاقے کی لڑائی لڑتا ہے، اس کے بعد دنیا پہ نظر ہوتی ہے۔ تو ہم ساری کائنات کو وحی کے مقابلے میں عقل کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دیں؟ اس میں تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اپنے مرضی کے فیصلے کرے گا، اپنی خواہش کے فیصلے کرے گا، اپنے فائدے کے فیصلے کرے گا، جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے پالیسی بناتے ہیں، قوانین تیار کرتے ہیں، پھر چھوٹے ملکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے قوانین اور قواعد کے پیچھے چلیں، اور چھوٹے ملک جو ہے وہ مجبور ہو کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ بہر کیف تو عقل پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، تو اب ضرورت پڑے گی وحی کی۔ اب ضرورت وحی کی کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کہ عقل پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی عقل کی ضرورت، وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ وحی کی ضرورت کے حوالے سے علماء کرام نے بہت مباحث کیے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے پاکستان کے ایک عالم جو وفات پا چکے ہیں، شمس العلماء مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، 400 کے تھے۔ اپنے وقت میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں جو بڑے علماء ہیں ان میں سب سے بڑا عالم میری نظر میں شمس الحق افغانی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے اوپر علوم القرآن کتاب لکھی، اور اس میں قرآن کریم کی ضرورت کے لیے دلائل لائے۔ میں ان میں سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ مفید ہیں اور فہم اور علم کی دنیا میں بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ضرورت ہے کیوں؟ ایک دلیل بقائی لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فطرتاً ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو دوام بقا اور دوام حیات حاصل ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی کل نعمتیں جو ہیں وہ زندگی سے وابستہ ہیں۔ اگر زندگی ہی نہ ہو تو اس کے مال و منال کا، تجارت کا، کاروبار کا، خوراک کا، پوشاک کا، بیوی کا، سب اولادوں کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ جب انسان کی حیات پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی بچانے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے، جس حد تک جا سکے جاتا ہے۔ اب اگر زندگی کے کسی دور میں
انسان کو دوام حیات اور استمرار بقا کا مقصد حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ انسان نے ایک ایسی چیز کی طلب کی جس کا طلب کرنا ناممکن تھا، جو ناممکن تھا اس کو طلب کیا۔ کیونکہ فطرت میں آپ ناممکنات کو مطلوب نہیں بنا سکتے۔ مثلا کوئی آدمی کہے 2 دونی 4، یہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی 2 دونی 5 ہونا چاہیے، تو 2 دونی 5 تو ناممکن ہے۔ اب جب ناممکن ہے تو اس کو طلب کرنا غیر فطری ہے، فطرت اس کے موافق نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ناممکن عادی بھی فطرتاً تمام انسانوں کا مطلوب نہیں بن سکتا۔ مثلا کوئی انسان یہ مطالبہ کرے کہ میں انسان ہونے کے باوجود کھانے سے، پینے سے، سونے سے، حتیٰ کہ سانس لینے سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ ناممکن عادی ہے۔ اب ناممکن عقلی ہو یا ناممکن عادی ہو، دونوں انسان کے فطری مطلوب نہیں بن سکتے۔ تو دوام حیات جو فطرتاً تمام انسانوں کو مطلوب ہے وہ ناممکن نہیں بلکہ ممکن الحصول ہے۔ اس وجہ سے تو فطرت نے اس کا تقاضا کیا۔ کسی بھی چیز کی آپ مدت کو، عمر کو کچھ وقت کے لیے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم تازہ مچھلی کو پکڑتے ہیں، اسے نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں، اس سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ چین اور اس کے مضافات میں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو فریزر نکل آئے ہیں، لوگوں کو مرنے کے بعد فریز کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ نہیں تھا تو شہد کا ایک صندوق بھر لیتے تھے شہد سے، اور اس میں مردے کی لاش کو ڈال دیتے تھے، جسے ایک وقت تک اسے بقا مل جاتی تھی۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں وعلی ھذا القیاس۔ اللہ جل شانہ جسے چاہے جب تک چاہے بقا دے سکتا ہے۔ قرآن عظیم الشان کے واقعات اس پہ بہتیرے موجود ہیں۔ او کالذی مر علی قریہ وهي خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام 100 سال گزار چکے ہو تم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بیت المقدس شہر کو دیکھا،
گرا پڑا تھا، کہنے لگے کہ یہ کیسے زندہ ہو، پھر شیر کیسے آباد؟ اللہ نے انہیں موت کی نیند سلایا، پھر اٹھایا، پوچھا کتنا وقت گزارا، کہا کہ دن یا دن کا بعض حصہ، فرمایا تم 100 سال بعد اٹھے ہو۔ شیر کو دیکھا تو سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ اور آگے بڑھیے، فریزر کی پالیسی کہاں سے آئی؟ وانظر الی طعامک و شرابک، اپنے پانی کو دیکھو خراب نہیں ہوا 100 سال، اپنے کھانے کو دیکھو خراب نہیں ہوا 100 سال، 100 سال پڑا ہوا ہے، کھانا خراب نہیں ہوا۔ تو اللہ جل شانہ جسے چاہتا ہے جتنی دیر چاہتا ہے بقا دے سکتا ہے۔ دنیا میں اس کی مثالیں اللہ جل شانہ نے بتائی۔ باہر کیف اللہ جل شانہ کا وصف کلام یا وحی الہی جو اپنی ابدیت کی وجہ سے انسان کے لیے دوام حیات اور بقائے مستمر کا سامان بن سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر اپنا کلام اتارا تاکہ انسان کو دوام حیات جو اس کا فطری مطلوب ہے حاصل ہو۔ یہ شبہ کہ کلام الہی مثلا قرآن تو دنیا میں نازل ہوا تو دنیا میں اس نے دوام حیات کیوں نہیں بخشا؟ سوال تو ہے۔ فرماتے ہیں یہ نامعقول ہے، کیونکہ دوام حیات کے لیے دار الفنا سے منتقل ہونا ضروری ہے، دار البقاء کی طرف۔ دنیا تو خود فانی ہونے والی ہے، تو اس میں کسی کے بقا کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں افغانی رحمہ اللہ کہ اس جہان میں منتقل ہونا ضروری ہے تاکہ مؤثرات فنا کے عوامل سے ان کو خارج کر کے دوام حیات کے مصالحہ سے ایسے محفوظ جہان حیات میں اس کو بقائے دوام حاصل ہو جہاں پر اس کی ضد اور مخالف مؤثرات موجود نہ ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ اس جہان میں اگر دوام ہو تو کرۂ ارضی کے تنگنائی تمام افراد انسانی کی سکونت کے متحمل نہیں ہو سکے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوام بقا کے فطری جذبے کی تکمیل کے لیے کلام الہی اور وحی ربانی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اسلامی زاویہ نگاہ سے کلام الہی پر ایمان رکھنے والوں کو جس طرح جنت کی صورت میں دوام حیات حاصل ہوگا تو منکرین کلام الہی اور کفار کو بھی دوزخ کی صورت میں دوام حیات حاصل ہوگی۔ یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مانا، اس کی اتباع کی، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی؟ زندگی تو کافروں کو بھی ملے گی۔ گرچہ وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی، وہ روزانہ اٹھ کے موت مانگیں گی۔ وہ کہیں گے ہمیں صبور چاہیے، اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، بہت زیادہ ہلاکت مانگو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی کا اثر دوام حیات ہے، کیونکہ کلام الہی ابدی ہے اور اس کا اثر بھی حیات انسانی کو ابدی بناتا ہے، جو مومنین اور کفار دونوں کے حق میں بشکل دوام جنت اور دوام دوزخ موجود ہے۔ تو کلام الہی کا اصل اثر دوام حیات رہا۔ جس نے مانا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے نہیں مانا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب ہر آدمی کے دل پر قرآن نے دستک دی ہے، کسی نے اس دستک کو سن کے دروازہ کھول لیا ہے اور کسی نے نہیں کھولا۔
ایک عارف کہتے ہیں عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے تو رحمت ہے، شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نقصان تو ظالموں کا ہوتا ہے۔ آ جائیے دوسرے دلیل کی طرف۔ دوسری دلیل دیتے ہیں دلیل قانونی۔ فرماتے ہیں کہ انسان میں فطرتاً دو قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قوت شہویہ ہے جس سے وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، ایک قوت غضبیہ ہے جس سے کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ پھر انسان روحانی طور پر کچھ چیزیں چاہتا ہے اور کچھ جسمانی طور پر اس کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے۔ روحانی طور پر دین اور جاہ کہتے ہیں اپنے مقام اور مرتبے، یہ وہ چاہتا ہے، اور جسمانی طور پر پانچ چیزیں اس کا تقاضا ہوتی ہیں: معقول، مشروب، ملبوس، مسکن اور منکوح۔ کھانا، پانی، لباس، گھر اور بیوی، جوڑا۔ اب جب اختلاف پڑتا ہے تو اختلاف انہی 7 چیزوں کی وجہ سے عموماً پڑتا ہے، یا روحانی چیز پہ یعنی دین کی وجہ سے، جاہ کی وجہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں دین کی وجہ سے اور جاہ کی وجہ سے۔ کرسی کے طلب میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی بھی قسم کی مروت کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ لڑائی لگی ہوئی ہے جاہ کی۔ یہ لڑائی بڑی سطح پہ ہوتی ہے، چھوٹی سطح پہ ان 5 چیزوں جسمانی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر، مکان، زمین، جائیداد، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ منکوح، بیوی، رشتوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے یہ مجھے دے دو۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر بھائی اور بہن کی اولاد میں رشتہ نہ ہو تو ان کا آپسی تعلق ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو خون کا رشتہ کیا ہے؟ منکوح۔ لباس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اچھا لباس کون پہنے گا، صحیح لباس، تہذیب بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب ہے، ایک مغربی تہذیب ہے۔ مشرقی تہذیب میں رہتے ہوئے اگر آپ مغربی تہذیب کا لباس پہنیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ مغربی تہذیب میں جا کے آپ مشرقی تہذیب کا لباس پہنیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے۔
اچھوت سمجھیں گے. اس حوالے سے بھی ایک مقولہ بنا ہے، جو بھی غلط ہے، جیسا دیس ویسا بھیس. شریعت اس کی قائل نہیں. آپ جہاں بھی رہیں اس لباس میں رہیں جو آپ کو شریعت بتاتی ہے، کیونکہ یہ اخلاق کا حصہ ہے. خیر، تو میں نے عرض کیا کہ ان 7 چیزوں کی وجہ سے اختلاف پڑتا ہے. جب اختلاف پڑتا ہے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس فیصلے کے لیے قوانین ہونے چاہیے. ان قوانین کو بنانے کی اہلیت کس کے پاس ہے؟ یہ ہے دلیل قانونی. اب اللہ جل شانہ کے پاس 4 ایسی اہلیتیں ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں قانون بنانے کے لیے. ایک ہے علم محیط. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے. اس نے چاروں طرف سے ساری کائنات کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. ہمیں قانون بناتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 8 سال بعد، 20 سال بعد اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے. ہمارے پاکستان کا آئین بنا ہے 1973-74، 47 سے 74 تک تو ہم ایسے ہی چلتے رہے. 74 میں قانون بنے، آئین بنا. اس آئین میں اب تک کئی ترمیمیں ہو چکی ہیں. کیوں؟ حالات سے مناسبت نہیں تھی، اس میں کمیاں تھیں. لوگ بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، تجربہ ہوتا رہا کہ ہمیں علم کی کمی تھی، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم نے بدل دیا. تو علم کا احاطہ نہیں تھا. اللہ جل شانہ کا علم محیط ہے. اس نے قانون بنانا ہے تو وہ سب کو دیکھ کر قانون بناتا ہے. وہ پسے ہوئے طبقے کو بھی دیکھتا ہے، بالائی طبقے کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کے پاس علم ہے. قانون وہ بنا سکتا ہے جو پڑھا لکھا. جاہل آدمی کیسے قانون بنائے؟ تو پھر جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم عند اللہ. علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ علم اللہ کے پاس. وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں. اللہ جل شانہ نے جب وحی بھیجی، پہلی وحی، اس میں بھی ذکر کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو علم دیا جو انسان نہیں جانتا. تو جس نے علم دیا وہ زیادہ عالم ہے، جسے دیا اسے تو تھوڑا سا حصہ دیا ہوگا. بہر کیف علم محیط کا مالک اللہ ہے. ایک تو قانون وہ بنائے جس کے پاس علم ہے، اور علم سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہے. دوسرا، رحمت کاملہ. قانون وہ بنائے جس کے اندر رحمت بھری ہوئی، جو رحم دل ہو. اگر آپ کسی ظالم آدمی کو کہیں گے کہ قانون بنا دو تو ایسے قانون بنا دے گا کہ لوگوں کو تباہ کر دے گا. اس میں رحمت ہو، اور رحمت کامل ہو. علم بھی محیط اور رحمت بھی کامل. حجاج بن یوسف جب وفات پا رہا تھا
تو اس کا سر اپنے ماں کی جھولی میں پڑا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی. اس نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے. حجاج نے 99,000 لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کے قتل کیا تھا. باہر جنگوں میں جتنے اس نے مارے، لڑائیوں میں جتنے مارے، اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. بلا بلا کے جن کو مارا وہ 99,000، اور اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، صحابہ کو بھی اس نے قتل کیا. تو ماں نے کہا کہ تیرا کیا ہوگا؟ مجھے تو اس کی فکر. کہنے لگا اماں آپ کیا چاہتی ہیں کہ میرا کیا حشر؟ بڑا عالم تھا حجاج. حجاج نے قرآن کریم پہ جو زبر زیریں یہ حجاج نے لگائیں. بیت اللہ میں اس نے ایک حملہ کیا تھا عبداللہ ابن زبیر پر، اس دور میں منجنیق سے، اور بیت اللہ اس میں لگ گیا تھا، زخمی ہوا. پھر بعد میں اس نے بنایا تو بیت اللہ کی جو تعمیر ہے یہ بھی حجاج نے کی. اور عالم تھا، بہت بلا کا عالم تھا. کسی علاقے میں ایک قانون تھا کہ کوئی آدمی آئے، اچھا عالم آئے، ہمیں تقریر کرے، ہم اس کے تقریر پہ اس کو اپنا علاقے کا گورنر اور بڑا بنائیں گے. عوام کا یہ مطالبہ تھا. مختلف لوگ جاتے رہے، تقریریں کرتے رہے. حجاج بھی گیا. اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا یوں، اور تقریر کی. عالم تھا، بلا کا خطیب تھا. انہوں نے کہا، لوگوں نے نیچے سے آواز لگائی کہ یہی ہمارا سربراہ ہے، یہی ہمارا سربراہ ہے. سب نے جب متفقہ فیصلہ کیا تو اس نے نقاب اتار دیا. نقاب اتارا تو نیچے سے حجاج نکل آیا. انہیں تو پتا کہ حجاج تو بڑا ظالم ہے. اس نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے. اس نے کہا میں تمہارا باپ بن گیا ہوں، اب تم واپس نہیں لے سکتے، ایک دفعہ تم نے بنا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتا تھا کہ یہ ظالم ہے. ماں نے بھی یہی کہا، لیکن عالم تھا بہت بڑا. ماں سے کہنے لگا کہ اماں تو کیا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو؟ اس نے کہا میں تو چاہتی ہوں تجھے اللہ بغیر حساب کتاب جنت بھیج دے. ماں تو ماں ہوتی ہے. تو حضرت حجاج نے کیا کہا اپنی والدہ سے کہ اماں پھر مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تجھ سے 10 حصے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے. اگر تو نہیں چاہتی کہ میں جہنم جاؤں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم چلا جاؤں. مجھے تسلی ہے. اسے کہتے ہیں رحمت کاملہ، کامل رحمت. تیسرا نقطہ ہے قدرت تامہ. آپ قانون تو بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس قدرت نافذہ نہیں ہے، آپ قانون کو لاگو نہیں کر سکتے، تو قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے پاس قدرت ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو پھر کہ جو اس قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے. جب آپ حساب کریں کوئی آپ سے بھاگ سکے، جب آپ سزا دیں تو کوئی آپ سے اپنے آپ کو چھڑا سکے. جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ سزا دے سکیں. آپ کے پاس یہ قدرت ہونی چاہیے، اور اللہ جل شانہ کے پاس یہ قدرت ہے. اور یہ قدرت دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں. ہمارے پاکستان میں تو کوئی قتل کر کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ فلاں چلا گیا جی علاقہ غیر. علاقہ غیر کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں کوئی قانون نہیں چل سکتا. یا لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چوریاں اس ملک کی کر کر کے، نقصانات کر کر کے، خفیہ راز دشمن ملکوں کو دے دے کے ملک سے بھاگ گئے. اب ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے قانون میں کہ وہ باہر سے اسے پکڑ کے لا سکے اور قانون کا سامنا کروا سکے. اسے کہتے ہیں قدرت ناقصہ. یہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. قانون وہ بنائے جس میں قدرت تامہ ہو، اور وہ اللہ کے پاس.
اب چوتھی چیز پہ آ جائیے کہ قانون وہ بنائے جو غیر جانبدار ہو۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عقل جو ہے وہ جانبدار ہوتی ہے۔ امریکہ والا اگر قانون بنائے گا تو وہ سب سے پہلے امریکہ کے حوالے سے سوچے گا کہ مجھے کیسے فائدہ ملے گا، دنیا جائے بھاڑ میں۔ کوئی چائنا کا سربراہ اگر قانون بنائے گا تو اپنے چائنا کے حالات کو دیکھ کر قانون بنائے گا، جانبداری ہے اپنے قوم کے ساتھ۔ تو انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون وہ بنائے گا جو سب کے ساتھ غیر جانبدار ہو۔ اور اللہ جل شانہ کی غیر جانبداری کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیوں منع کیا کہ اللہ کے لیے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد؟ کیونکہ ماں باپ اور اولاد سے آدمی جانبدار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہتا ہے بیٹا غلط ہی کیوں نہ ہو میں بیٹے کے ساتھ، بھائی غلط ہی کیوں نہ ہو میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میری قوم غلط ہی کیوں نہ ہو میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانبداری ہے۔ تو عالمی طور پر 4 چیزیں ہونی چاہیے قانون بنانے کے لیے: علم محیط، رحمت کاملہ، قدرت تامہ اور غیر جانبداری۔ اور یہ چاروں صفات صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، لہذا قانون اللہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے قانون بنایا اور کتاب کی شکل میں بھیج دیا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کی سرتابی، اللہ کے فیصلوں کی سرتابی کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ 3 دفعہ فرمایا جو اللہ کے بھیجے گئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ اپنے مقام پہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عارف کہتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اصل فیصلے تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی کیسے یہ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما۔ اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ عارف کہتے ہیں غیر حق چو ناہیو عامر شود، زور او بر ناتواں قاہر شود۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو آپ ناہی اور عامر بنا دیں، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا، تو ہر طاقتور، ہر مظلوم پر، ہر کمزور پر ظلم ڈھائے گا۔ زیر گردوں قاہری از عامریست، عامری از ما سوی اللہ کافریست۔ اقبال کہتے ہیں بہر کیف۔ آئیے تیسرے دلیل کی طرف، ضرورت قرآن کے لیے دلیل غذائی۔ انسان کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہیں، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم جو ہے یہ بھی غذا کے بغیر نہیں چل سکتا، تو روح بھی غذا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جسم کے لیے تازہ ہوا چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، معقول چاہیے، مشروب چاہیے، تازہ اور صاف ماحول چاہیے۔ اور یہ اکیلے اس کے لیے نہیں ہے، سارے حیوانات کے لیے۔
روح کو جسم پر برتری حاصل ہے تو روح کے لیے اس سے اعلیٰ خوراک ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک روح بدن میں رہتا ہے تو بدن کی عزت و عظمت سلامت رہتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں بیکاری آ جائے، جسم کا کوئی پرزہ کام نہیں کرتا، آنکھ ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں اٹھا نہیں سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ انسان کے قریب نہیں آتے جب وہ زندہ ہوتا ہے، یہ بھاگتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد گھومیں گے لیکن آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ گدھ جو ہیں یہ انسان کے قریب نہیں آتے، لیکن جب انہیں پتہ چل جائے کہ اس سے روح نکل گئی ہے تو وہی گدھ آگے آدمی کو نوچ کے گوشت کھا جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے آدمی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم انسانی روح کی غذا ہے، اسے ضرورت تھی اس بات کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک عورت گزری ہے، ہماری دعا ہے اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے، جسے کہا جاتا تھا کہ ملکہ ترنم، کچھ لوگ اسے ملکہ جہنم کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ جہنم جائے، ہماری دعا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ لیکن اس کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ مقولہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح۔ نے کہا کیسے؟ کہا روحیں دو قسم کی ہیں، ایک روح طیب ہے اور ایک روح خبیث۔ روح طیب کی غذا قرآن ہے اور روح خبیث کی غذا موسیقی ہے۔ بہر کیف تو غذا کی ضرورت تھی، اب روح جو ہے یہ چونکہ باریک ہے، لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو اس کے لیے کہ یہ امر ربی بھی ہے، قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ امر ربی۔ جب امر ربی ہے روح، جب لطیف ہے روح، جب پاکیزہ ہے روح، جب بالا تر ہے روح، تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے لیے غذا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں امر ربی کا تعلق تو عالم بالا سے ہے، لہذا اس کی غذا بھی لطیف ہونی چاہیے، عالم بالا سے ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اور غذا وہی ربانی اور کلام الہی یا قرآن، جس میں غذا ہونے کی دو خصوصیات موجود ہیں۔ نمبر ایک میلان طبعی اور نشو و ارتقاء۔ جیسے غذا مثلا روٹی اور گوشت کے غذا ہونے کی دو علامتیں ہیں، اول طبیعت کا مائل ہونا، پتھر اور لوہا غذائے جسمانی اس لیے نہیں کہ اس کی طرف میلان نہیں ہوتا، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ پتھر لکڑی کو پیس کر کھائے یا لوہے کا برادہ بنا کر کھائے۔ دوم، اس میں نشو نما ہونی چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے جسم کو بڑھوتری ہونی چاہیے۔ گوشت روٹی میں یہ چیز مل جاتی ہے۔ یہی دو علامتیں غذائے روحانی یعنی قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ ایک اس کی طرف میلان ہے، قرآن لوگ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو ان سے روح کو تسکین پہنچتی ہے۔ ہم پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلی تھی، غالباً
کسی یورپی ملک میں ایک عرب مسلمان نوجوان نے لوگوں سے چلتے چلتے لوگوں کی ویڈیو بنائی اور ان سے 30 سیکنڈ لیے، 30 سیکنڈ کہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں. تو اسے وہ موبائل میں تلاوت لگا کے کان میں اسے دے دیتا ہے کہ یہ لگاؤ، صرف 30 سیکنڈ کے لیے. اور پھر ان کا ریئیکشن دیکھتا ہے، وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں 30 سیکنڈ قرآن سننے کے بعد بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ روح کی غذا ہے، اسے کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اس چیز کی. اور دوسرا، اس سے نشو نما ہوتی ہے، اس سے روح میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تین دلائل ہم نے پڑھے اور آج کے دن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی دلائل بھی ہیں اس حوالے سے جو کہ انشاءاللہ العزیز آگے بھی چلیں گے. دلیل دوائی ہے، دلیل نوری ہے، دلیل حبی ہے، دلیل اتباعی ہے. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم مزید وحی کی ضرورت پر دلائل پہ بحث کریں گے. اللہ العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوگی.